حدیث میں آتا ہے نا، جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ، کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے، تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ، اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا، کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو ان سے ملتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو، وٹنس کیا ہو، تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا؟ میں 2 بار گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور پہاڑی راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ، میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے، میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے. اتنا کٹھن راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے، نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا، آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک، جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں. اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی، اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک ہے، اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا، لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی. ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ
اینڈ ہز فوکس کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز, 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس ریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سرکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے, والد, والدہ, چچا, کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا, تینوں نے, کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے, روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا, ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت, سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی, مسجد انس, حضرت انس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ, کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں, اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں, صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا, میرے پاس آ رہا. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے, تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ, اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا, کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں
تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ تو ان سے ملتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے؟ میں 2 بار گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور پہاڑی راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ، میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے، میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے، اتنا کٹھن راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے، نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا، آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک، جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں، اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی، اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک ہے، اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا، لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی، ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس، کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات، اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے، آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے. آلدو یہ بہت مشکل ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا، لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر، مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے، پرزیورنس لائیں اپنے اندر، ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے، نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے، وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے، طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز، 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹ فل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں.
اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں. یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈسرسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you. اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر، کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سرکیزم میں، ٹھیک ہے، طنز میں، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو، تم بہت زیادہ مقدس ہو، تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے، والد والدہ چچا کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا. ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے، تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ. اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا، کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ تو ان سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو، وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈ
regards to this incident. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا؟ میں 2 بار گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی راستہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ, میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے, میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے, اتنا کٹھن راستہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, اچھی خاصی چڑھائی ہے, تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے, نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا, آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک, جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی, اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک, اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا, لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی, ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے, مکہ کے سب سے قریب طائف تھی, اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا, اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ, یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں, اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس, کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو, اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے, اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیف, 3 چیف تھے, یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈسریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے, والد والدہ چچا کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا, تینوں نے, کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے, روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا, ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت, سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی, مسجد انس
حضرت انس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں, اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں, صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا, میرے پاس آ رہا ہے. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے, تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ, اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا, کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا, حضرت زید ان کے ساتھ تھے, حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ تو ان سے ملتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے, مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا, رونا دھونا, ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا, آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان, یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے اور ایسے ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس, اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے, میں نے اللہ سے ہی لینا ہے, میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا, جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ وتعالی. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ, ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا؟ میں 2 بار گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی راستہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ, میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے, میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے, اتنا کٹھن راستہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے, نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا, آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک, جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, اینڈ دین لیو ٹو ادر. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی, اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک, اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا, لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی, ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے, مکہ کے سب سے قریب طائف تھی, اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا, اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ, یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں, اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ
اینڈ ہز فوکس کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات میں ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز, 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈسریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے, والد والدہ چچا کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے, روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا, ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت, سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی, مسجد انس, حضرت انس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے نا جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں, اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں, صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا, میرے پاس آ رہا. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے, تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ, اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا, کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں
تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو ان سے ملتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو وٹنس کیا ہو تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے سورسز دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ وتعالی، دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا؟ میں 2 بار گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور پہاڑی راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ، میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے، میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے، اتنا کٹھن راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے، نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا، آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک، جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں، اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی، اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک، اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا، لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی، ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس، کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات، اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے، آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے. آلدو یہ بہت مشکل ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا، لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر، مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے، پرزیورنس لائیں اپنے اندر، ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے، نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے، وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے، طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیف، 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹ فل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں.
اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں. یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈسریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you. اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر، کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سر کے اعظم میں، ٹھیک ہے، طنز میں، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو، تم بہت زیادہ مقدس ہو، تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے، والد والدہ چچا کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. تقریباً ایک ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً ایک ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول. تو یہ جو ابھی پیسج ہے یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس از دا سیکنڈ سٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ سٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی، جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے، اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا، ڈیلوژن میں چلا گیا، انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس، میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی، اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ، اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو، ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم، ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے، کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی گیجٹ رکھنے میں، لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے، ایک بڑے گھر سے، اسپیشیس گھر سے، ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ obviously ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ، obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا، چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ، ٹھیک ہے. جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عابد نہیں تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ، اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی، تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرح وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں، اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال، یہ تمہاری پنشمنٹ، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں، بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، انہیریٹنس بچوں کی زبردست، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا، نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا، ہم نے نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں، ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے؟ یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ معاف کرے، اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں، لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں، اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں، اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ. تو بہرحال
سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے، دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں۔ ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا۔ اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے